ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدین یسر تمام قسم کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برادران اسلام بزرگوں نوجوانوں اور عزیز بچوں اور پردے میں اسلامی خواتین پچھلے کئی درسوں میں یہ بات سامنے میں آئی کہ اللہ رب العالمین جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے قبر کی زندگی میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین منکر نکیر کے ذریعہ سے اس شخص سے 3 سوالات کرواتے ہیں. ان تینوں سوالات جس کے جوابات اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے ہمیں بتایا ہے اور ان تینوں جوابات کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً وقت اور حالات کے پیش نظر انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے. وہ قبر کے سوالات میں سے پہلا سوال جس کا جواب ہم نے مختصر انداز میں 4-5 درسوں میں جانا کہ من ربک تیرا رب کون ہے. آج کی اس درس میں مختصر سے مختصر انداز میں یہ سمجھیں گے کہ ما دینک جو کہ دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے. اللہ اس بندے سے پوچھے گا کہ بتا ما دینک تمہارا دین کیا ہے. اور اس کا جواب بھی بڑا چھوٹا سا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ جواب سب کو معلوم ہے. ہر مسلمان کو یہ جواب معلوم ہے کہ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. لیکن یہاں ایک سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کیا قبر میں جا کر ہر شخص کو یہ نصیب ہوگا کہ وہ شخص یہ جواب دے لے گا کہ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے؟ کیا ہر شخص کو یہ نصیب ہوگا یا ہر شخص کے حق میں یہ بات آئے گی کہ وہ شخص اس سوال کا جواب تمہارا دین کیا ہے اور وہ جواب دے دے دینی الاسلام ہمارا دین اسلام ہے؟ میرے بھائیو ہم اگر صحیح طور پر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شخص کو یہ نصیب نہیں ہوگا. کس کو نصیب ہوگا؟ اسی شخص کو نصیب ہوگا جس نے دین کو اسلام کے طور پر مانا ہوگا, جس نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اور میرے بھائیو قرآن و حدیث میں اس کی پوری وضاحت کر دی گئی کہ دین سے مراد کون سا دین ہے, دین سے کیا مطلب ہے. اور یہ دین ایسا دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا اور اللہ کے نزدیک یہ دین اسلام ہی مقبول ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام,
بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے سچا اور سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص اس دین کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرے دین کی تلاش کرتا ہے، کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کی تلاش کرتا ہے، وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے، اللہ کے یہاں وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی نے تلاش کر کے مان بھی لیا، اللہ فرماتا ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں تھے، اس موقع پر جب دین کی تکمیل کرنی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اسی دین کو پسند فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے ہم نے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کے اعتبار سے اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعا پڑھتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے، میرے خیال سے الحمدللہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے بھائی کو یاد ہوگی، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے حیثیت سے، یعنی اللہ جو میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، میں اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کی حیثیت سے، میں بالکل راضی ہوں اس دین سے، اس دین میں ہمارے سلسلے میں ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا۔ اس دعا کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام پڑھا کرتے تھے، اس دعا میں بھی یہی بتلایا گیا کہ دین کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے۔ اور میرے بھائیو، دین ایک مجموعے کا نام ہے۔ آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی، مسلم شریف کی پہلی روایت، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اس روایت کو سب سے پہلے نمبر پر لکھا، اور اس حدیث کو حدیث کے پنوں میں محدثین کے یہاں اور جو ہے اسلاف کے یہاں حدیث جبریل سے مشہور ہے۔ آپ نے حدیث جبریل ضرور سنی ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، سفید، بہت زیادہ سفید کپڑا پہن کر کے آیا، بال بالکل بلیک یعنی کالا تھا، ہم لوگوں میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر وہ سفر کر کے آیا تو اس کے آنے سے ہمیں یہ نہیں لگا کہ یہ سفر کر کے آیا، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے، آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا لیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات کو سنیے گا۔ سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ اخبرنی یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام یا محمد، اے محمد آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتلایا، کیا بتلایا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کر، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کا روزہ آئے تو روزہ رکھو،
وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر خرچ کی طاقت ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اتنا سننا تھا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ بڑے تعجب سے کہ سوال کر بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے صدقتا، تو نے سچ کہا۔ دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتلایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان نام ہے اللہ پر ایمان لانے کا، اس کے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا، فرشتوں پر ایمان لانے کا، تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کا، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا۔ اتنا بتلانا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے صدقتا، تو نے سچ کہا۔ صحابہ تعجب، بھائی پھر سچ کہا اس نے کہا، کیا بات ہے، کون ہے یہ؟ تیسرا سوال اخبرنی عن الاحسان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھو۔ اگر یہ کیفیت تمہارے دلوں میں نہیں پیدا ہو رہا، تمہارے احساسات میں، تمہارے جذبات میں، تمہارے دل و دماغ میں یہ بات اگر پیدا نہ ہو رہی ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہارے دلوں میں ایک بات کا تو پکا یقین ہونا چاہیے۔ کیا چیز کا یقین ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم عبادت کر رہے ہو، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ صدقتا، سچ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا سوال اخبرنی عن الساعہ، بتلاؤ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ پوچھنے والا وہ زیادہ جانتا ہے اس شخص سے جس سے کہ پوچھا جا رہا ہے۔ پھر پانچواں سوال کیا۔ پانچواں سوال کیا کیا کہ اچھا ایک بات بتلائیے، قیامت کی کچھ نشانیوں کو بتلا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیوں کو بتلایا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتها، کیا ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بکری کا چرواہا اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ گھروں کے بلڈنگ کے بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، کمپٹیشن ہوگا، جیسا کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات جب پوری ہو گئی، حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تمہیں معلوم ہے کون شخص تھا؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون شخص تھا، کون تھا یہ؟ کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ کے اندر ایک بات پیدا یہ تھی کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں منہ نہیں کھولتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا جبریل، وہ جبریل تھے، یعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ سمجھ میں آیا کہ دین ایک کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے بلکہ دین ایک مجموعہ ہے۔ آپ نے اس حدیث سے پتہ لگایا کہ اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، پھر اس اسلام پر چل کر کے ایمان پر اچھے انداز میں، کس انداز میں؟ جمعہ کے خطبہ میں شاید اخلاص میں تقریر ہوئی تھی، اس میں یہ اخلاص ہے، خلوص الہیت کے ساتھ میں عمل کرنا۔ پھر قیامت غیب کی چیز ہے، قیامت غیب کی چیز ہے، اور قیامت کی نشانیاں بھی غیب کی چیزوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ زمانے میں کون سی چیزیں قیامت کی نشانی ہمیں وقوع کرنا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ہمیں اسلام اور ایمان اور پھر جو غیب کی چیزیں ہیں ان سب کو مان لینے کا نام ہے دین۔ ان سب کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ میرے بھائیو، یہ دین وہ دین ہے
کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اسی دین کی وصیت کی اور اسی دین کو دے کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے انبیاء کی طرف اسی دین کی وصیت کی، اسی دین کو نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمام انبیاء کرام اللہ بھائی ہیں، سب کا دین ایک ہے، شریعت الگ الگ ہے، طریقہ الگ الگ ہے، لیکن دین ایک ہے۔ اسی لئے دیکھئے گا کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو ایک ہی کلمہ دیا۔ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام کو ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی سب کا دین ایک ہی ہے، خالی شریعتیں الگ الگ ہیں، طریقے الگ الگ ہیں۔ اس لئے میرے بھائیو یہ دین کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں قبر کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اسلام اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اس آیت کو ہمیشہ پڑھیے اور غور کیجئے، ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ رب العالمین نے کہ ایمان والوں اسلام نے پورے داخل ہو۔ ایمان والا ہے لیکن اسلام میں پورے داخل نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم اگر مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ اسلام کی جتنے بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنائیں۔ جب تک ہم ان تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم صحیح معنوں میں ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے اس کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ اسی لئے میرے بھائیو ہمیں ضرورت ہے کہ اسلام نے جو ہمیں قانون پیش کیا ہے، جو طور طریقہ پیش کیا ہے، کھانے سے لے کر پینے تک، سونے سے لے کر جاگنے تک، اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک، چلنے سے لے کر کے دوڑنے تک، تجارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جب تک اسلام کے قانون کو نہیں مانیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، یقین جانیے قبر میں وہ جو سوال ہوگا اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور اس بات کو جاننے سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اسلام سب سے سچا، سب سے اچھا مذہب ہے۔ اس کے اسلام کے کسی بھی قانون کے سلسلے میں یا اسلام کے کسی بھی بات کے سلسلے میں ہمیں ذرہ برابر بھی دلوں میں شش و پنج نہیں لانا، اپنا کھوٹ نہیں پیدا کرنا، ہچکچاہٹ نہیں ہونا، ڈگمگانا نہیں کہ اسلام کے یہ قانون کس طرح کا ہے۔ اگر ایسا ہوا میرے بھائیو گویا کہ اسلام کو ہم نے صحیح طور پر قبول نہ کیا اور اسلام کے جو قوانین ہیں اس قوانین کو صحیح طور پر نہیں مانا۔ اس لئے میرے بھائیو آپ یاد کیجئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تورات کا، کس کا؟ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر غصے سے سرخ ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک چیز یہ بھی خیال رکھیے گا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جگہ میں رہے اکثر و بیشتر مقام پر دو صحابی کو ضرور نظر آئیں گے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر۔ دیکھ لیجئے گا، تاریخ سیرت کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہے یا کچھ ہوا تو اکثر و بیشتر مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، تورات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے غصے کے مارے سرخ ہو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا عمر، اے عمر، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے نہیں؟
کہ آپ غصے کی وجہ سے چہرے کو سرخ کر لیے ہیں؟ چہرہ اٹھا کر کے دیکھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے جیتے جی میں، میرے رہتے ہوئے تم نے یہ جسارت اور تمہاری یہ ہمت کیسے ہو گئی؟ آخری قانون نازل ہو رہا ہے اسلام کا، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہاری یہ دلوں میں تمہاری یہ جسارت، تمہاری یہ ہمت کیسے پڑی کہ تم تورات کا مطالعہ کر رہے ہو؟ یاد رکھنا اگر اس زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی لازم اور ضروری ہوتا کہ وہ میری شریعت، میرا دین، میرا طریقہ جو اللہ رب العالمین نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے دین کی شکل میں اسلام کی شکل میں، اس کے لیے لازم ہوتا کہ وہ اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کے قانون کو، اسلام کے جو طور طریقے ہیں، اسلام نے جو ہمیں بتلایا ہے ان چیزوں کو سینوں سے لگائیے، گلے سے لگائیے۔ یہ مت دیکھیے کل کریں گے، یہ مت دیکھیے پرسوں کر لیں گے، مت دیکھیے کل کو کس نے دیکھا ہے، کل کرے سو آج کرے سو اب، آج کا کام کل پر نہ ڈال۔ اس لیے میرے بھائیو اگر قیامت قبر کے اندر وہ سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اس کا صحیح معنوں میں اگر جواب دینا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں سوچئے اور سمجھئے کہ اسلام کے طریقہ کار کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ میرے بھائیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں جب لوگوں نے کہا کہ ارے تمہارے ساتھی تو تمہیں کھانے پینے کے آداب، ایسے کھایا جاتا ہے، ایسے پیا جاتا ہے، یہ سب باتیں بتلاتا ہے، کہا کہ ہاں ہمارے ساتھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پیشاب و پاخانہ میں بیٹھنے کے طریقے بھی بتلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ پیشاب و پاخانہ میں بیٹھنا کیسے ہے، کس انداز سے بیٹھنا ہے، وہ بھی طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی زندگی کا ہر جز میں اس کو چھوٹا مت سمجھیے گا، کھائیے، سوچئے سنت طریقے سے کیسے کھایا جاتا ہے، اسلام کے طریقے سے کیسے کھایا جاتا ہے۔ تجارت کیجئے تو سوچئے اسلام نے ہمیں تجارت کا طریقہ کیسے بتلایا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سونے میں اسلام کا کیا طریقہ ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ ہمیں جو ہے دوسرے سے بات چیت کرنے میں ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے، دوسرے سے لین دین کرنے میں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بھی کام ہم کریں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ جب تک اپنی زندگی میں پورے طور پر، جیسا کہ آیت بھی کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، گویا کہ مومن ہونے کے باوجود بھی ہم پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہو پائے، اسی لیے ہمیں پورے طور پر داخل ہونا ہے، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جب تک اسلام میں پورے طور پر مکمل طور پر داخل نہیں ہوں گے قبر کا وہ سوال کا جواب ہم سے نہیں بنے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ چونکہ بچوں کا بھی پروگرام ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر اسلام کو، جو اللہ رب العالمین کا محبوب دین ہے، اللہ رب العالمین کا سچا دین ہے، اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔